بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سورة النساء آیت نمبر 13. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرما دے گا، ایسی جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس باغ کی فصل اور درختوں کے نیچے بہتی ہوئی نہریں دکھائی دیں گی. سبحان اللہ. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں پھر رہیں گی. وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد سورۃ النساء کی 13ویں آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے. حد کس کو کہتے ہیں؟ چار دیواری کو. بندہ اپنی زمین کو دوسری زمین سے علیحدہ کرنے کے لیے جو نشانیاں لگاتا ہے، چار دیواری کرتا ہے کہ باقیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ زمین جو ہے زمین کا ٹکڑا اس شخص کا. تو اس چار دیواری کو، اس دیوار کو، باؤنڈری وال کو حد کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو حصے میں نے مقرر کر دیے ہیں یہ میری طرف سے قائم کردہ حد ہے. جس طرح ہم بندے کی ملکیت میں کوئی بغیر اجازت کے دخل اندازی نہیں کر سکتا، اگر بغیر اجازت داخل ہوگا تو مجرم ہے. اسی طرح اللہ نے جو حد قائم کر دی ہے اس میں دخل دینے والا بھی گنہگار اور مجرم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں، مالی معاملات کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، یتیموں کے مال کے حوالے سے. اب جو ان باتوں میں یعنی وراثت کی تقسیم میں، یتیموں کے مال کے حوالے سے جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی جو اپنے مالی معاملات میں، تقسیم اور ترکے کے معاملات میں، وراثت کے معاملات میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے. یعنی دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان مالی معاملات پر
اللہ رسول کے احکام کی تعمیل کرو، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، اور جس نے ان حدوں کو قائم کیا وہ سمجھ لے وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ وذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان چیزوں کو حد قرار دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان پر عمل کرنے والا کامیاب شخص ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کر دی، ان حدود کے اندر رہنا نیکی ہے، یہ حلال ہے، اس کو جائز کہا جاتا ہے، اور اس حد سے تجاوز کر جانا یہ حد پھیلانا ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے مال ہمیں عطا فرمایا، رزق ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس کی صحیح تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا، اس طرح تقسیم کرو، اور ہم ہیں کہ ہم اپنی عقل اور اپنے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے ان معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، عمل کرنے کی بجائے ہم ان کو توجہ نہیں دیتے، تو ہم خسارے کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے اصل عظیم کامیابی یہ ہے، الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ کی حدود کی طرف دھیان رکھو، اپنی عقل کو اور اپنے فائدے کو قربان کر دو، اور اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھو۔ اصل کامیابی یہ ہے، کامیابی یہ نہیں کہ وقتی طور پر تم نے کسی کا مال دبا لیا، کسی وارث کا حق مار لیا، کاغذات میں ہیر پھیر کر کے تم نے زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کر لیا، تم سمجھتے ہو کامیاب ہو گئے۔ یہ وقتی کامیابی تو تمہیں نظر آتی ہے، لیکن حقیقی کامیابی کیا ہے؟ الفوز العظیم، رب کی بارگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ہمیشہ کی آگ میں داخل فرمائے گا، ایسی آگ میں اس کو داخل کرے گا کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ یعنی ان مالی معاملات میں، جائیداد کی تقسیم میں جو اللہ کے احکام کو پیش نظر نہیں رکھتا اور ان کے خلاف چلتا ہے، اللہ رسول کے احکام کے خلاف، تو فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے ایسی آگ میں داخل فرمائے گا کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اب فرمایا یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ہمیشہ جہنم میں رہنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں آیات الہیہ اور حکم خدا کو جھٹلا کر کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، اسی لیے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مومن کبھی ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس نے کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گیا، اس کے لیے حکم یہ کیا وہ جنتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اسلام کے کسی حکم کی عدولی کرے، قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دے، اللہ کے رسول کی کسی سنت کا انکار کر دے،
اور اللہ کے احکام ماننے سے انکار کر دیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے ماننا۔ اب بندہ کہے میں نے مان لیا اور پھر اس پہ عمل نہ کر رہا ہو، تو اپنے عمل سے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں مانا۔ زبان سے تو کہہ دیا، ابا جی نے پانی مانگا، بیٹا پانی تو اچھا ابا جی دیتا ہوں، لیکن پورا دن گزر گیا پانی نہیں پلایا، تو وہ زبان سے بھی اس کا کہنا کوئی کام کا نہیں، کہ اس نے عمل سے ہی اس کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے براہ راست ہمارے عمل کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب ظاہری بات ہے تقسیم وراثت کے یہ احکام مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، اہل ایمان کے لیے نازل ہوئی۔ خطاب مومنوں سے ہو رہا ہے کہ اے مومنوں، تم یہ تقسیم جائیداد کی اس طرح کرو، اور اگر تم نے اس طرح نہ کی، اللہ رسول کی نافرمانی کی، تو تمہیں اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تم اس میں رہو۔ تو گویا کہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، اور ان کا ایمان عمل نہ کرنے کی وجہ سے، آیات الہیہ کو جھٹلانے کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا اور یہ کفر میں داخل ہو گئے، عملی کفر کر بیٹھے، عملاً کفر کر بیٹھے۔ تو اس لیے امام طبری فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِاسْتِنْكَارِهِ حُکْمَ اللَّهِ فِي تِلْكَ يَصِيرُ بِاللَّهِ كَافِرًا۔ یہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے اور اس کا خلاف کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ وَمِن مِلَّةِ الْإِسْلَامِ خَارِجًا، اور ملت اسلام سے وہ باہر نکل گیا۔ یہ نہیں کہ بندہ اپنی منمانیاں کرتا رہے، مرضی کرتا رہے، اور پھر یہ بھی کہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہوں، میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، میں مسلمان ہوں، اور ادھر سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بھیج دے گا۔ یہ زبانی تمہارا کلمہ پڑھنا، یہ تم نے اپنے عمل سے ہی اس کو ظاہر کر دیا۔ قرآن کیا کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مان لیا تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب بندہ کہے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور پھر جب عملی میدان میں اترنے کا مقام آیا، اس ربوبیت کے اظہار کا وقت آیا، تو وہ پیچھے آ گیا، اپنے فرائض کو اس نے چھوڑ دیا، جو چیز اللہ رب العزت نے اس میں فرض کی اس کی طرف اس نے دھیان ہی نہ دیا، تو وہ ایمان پھر اس کے لیے قابل معافی نہیں ہوگا، اس کا وہ ایمان قابل قبول ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے براہ راست صرف وراثت کے احکام پر عمل نہ کرنے سے یہ وعید فرما دی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یدخل النار خالدا فیہا، وہ جہنم جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اسے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ تو ذلت آمیز عذاب یہی ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو اس عذاب کے لیے پیش کر دیا، صرف وراثت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ مالی معاملات ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے کچھ نہ کچھ کو چھوڑ ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا ترکہ ضرور ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، اور واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا، کبھی مال جوڑ کے نہیں رکھا، کبھی مال کو اپنے پاس ٹھہرنے ہی نہیں دیا۔ یعنی ترمذی شریف کی روایت ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کل کے لیے اپنے گھر میں کوئی چیز جوڑ کر نہیں رکھی کہ یہ کل کام آئے، یہ کل کام آئے گی۔ کیا نظریہ تھا؟ کل اللہ کام آئے گا۔ آج ہمارا کیا نظریہ؟ اور جی پلاٹ لے کے رکھتے، کل بچوں کے کام آئے گا، اور جی یہ بھی مکان خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، کل بچوں کے کام آئے گا، کرائے پہ لگا دیں۔ تو کل کام آنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے اس مال اور اسباب کو خدا کا درجہ دے دیا کہ یہ کام آئے گا، یہ خواب کام آئے گا۔ کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب لکھا ہوا تو یہی مال عذاب بن جائے۔ کیوں آج سابقہ ہمارے حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہیں؟ اسی دولت کی وجہ سے۔ اسی دولت کا حساب دینا پڑ گیا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اب کیا حساب دیں گے؟ یہ وہ مال ہے جو ہم اپنے دور حکومت میں قرضہ لیتے رہے اقوام متحدہ سے، تو وہی مال وبال جان بن گیا جو اپنے لیے اس نیت سے جوڑا تھا کل کام آئے گا، وہی مال جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اور وراثت کے احکام تو ایسے ہیں کہ جن میں بھائی بھائی کی جان لے لیتا ہے، بیٹا باپ کی جان لے لیتا ہے، دادا اپنے پوتے کی جان لے لیتا ہے۔ وراثت کے احکام اتنے سخت ہیں، یعنی ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو کباہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تلک حدود اللہ، اب اللہ نے حدیں قائم کر دی، ان سے تجاوز مت کرنا، ان سے پھرنا مت۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ وعید ویسے ہی نہیں آ گئی کہ آیات وراثت پر عمل کرو، بلکہ جب حصے تقسیم ہوئے، حصے بیان کر دیے گئے ان آیات کے ذریعے، تو چند صحابہ، چند لوگوں نے مل کے یہ بات کی، ایورث من لا یرکب الفرس ولا یقاتل العدو ولا یحوز الغنیمۃ نصف المال او جمیع المال استنکار منهم قسمۃ اللہ ما قسم لصغار ولد المیت ونسائہ واناث ولدہ۔ کہنے لگے جنگجو مزاج تھا ان کا، کیا یہ بچہ جو نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، کیا یہ اب وارث ہوگا؟ یہ جو عورت بیوہ ہو کے بیٹھ رہی ہے گھر میں، نہ کما سکتی ہے نہ لڑ سکتی ہے، اس کو بھی حصہ دے دیا دین نے، اور بوڑھوں کو بھی حصہ دے دیا، بچوں کو بھی دے دیا، عورتوں کو بھی دے دی۔ یہ تو کمزور لوگ ہیں، ان کو حصہ کیوں ملا؟ نہ یہ دشمن سے لڑ سکتے ہیں، نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہیں، نہ یہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، تو انہیں کیوں حصہ دیا گیا؟ حصہ تو عرب کے قانون کے مطابق طاقتور کو ملنا چاہیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی اور وعید فرما دی کہ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ اب اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے، ایک دن کا بھی بچہ ہے، تو وہ بھی وارث ہے۔ اگر بوڑھا ہے اور ٹانگیں قبر میں ہے، وہ بھی وارث ہے، زندہ تو ہے۔ بیوی ہے، لڑ نہیں سکتی، نکاح سے نکل گئی، پھر بھی وارث تو ہے، اس کا نسبت اور تعلق تو تھا۔ اب یہ حصے تمہیں دینا پڑے گا، اور جو ان سے پھرے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے، جہنم ہے، یدخل نار خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مالی معاملات نبیوں کے اس طرح کے تھے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں بچا کر رکھتے تھے، لیکن پھر بھی انصاف، تقسیم میں انصاف کیا کرتے۔ صحابہ کی وراثت کا بیان آیا، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا فلاں باپ آپ رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا تیری اولاد ہے، کیا تم یہ سارا مجھے دے کے اولاد کو محتاج چھوڑ کے جائے گا؟ اولاد کو محتاج چھوڑ کے جائے گا؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی روک دیا کہ اولاد کو محتاج چھوڑ کر مت جاؤ، کیونکہ اگر بھلائی کرنی ہے تو تمہاری بھلائی کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا اپنا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے ماں باپ ہے، ان کا دھیان رکھو، انہیں محتاج مت چھوڑ کے جاؤ۔ یہ صرف توکل کا مقام اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے، یا پھر اللہ کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں، نبیوں کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مسلمان ہوئے، حضرت عروہ فرماتے ہیں 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، آپ نے وہ 40,500 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جب آپ کو خلافت ملی، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے تشریف لے جانے لگے تو صحابہ نے روک لیا کہ اب آپ تجارت نہیں کر سکتے، آپ نے مسلمانوں کے کام کرنے، امت کو وقت دینا ہے، رعایا کو وقت دینا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرا فیصلہ کرو۔ صحابہ جمع ہوئے، جس طرح کی گزشتہ ایک جمعہ پہ بیان ہو چکا، کتاب العوائد امام عسکری کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں مقرر ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بیت المال میں سے کا خرچ ہوگا، اور وہ کیا تھا؟ لباس جو ہے وہ بیت المال میں سے دیا جائے گا، اور لباس کے لیے صرف 2 چادریں دی جائیں گی۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو 40,000 درہم آپ نے راہ خدا میں خرچ کیے۔ پھر موقع آیا تو گھر کا بھی سارا سامان لے آئے اور کہا اللہ اور رسول کو چھوڑ آئے ہو۔ اتنے غنی اور نفس۔ ایک موقع پر جب غزوہ ذات السلاسل پر گئے تو آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی، اور وہ جب سوار ہوتے تو چادر کے دونوں پلو آپس میں کانٹے کے ساتھ جوڑ لیتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ تو حوازن کے جو محتاط تھے، انہیں جب پتا چلا کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ خلیفہ بن گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ذل خلال یستخلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک چادر کو کانٹوں سے جوڑ کر باندھنے والا کیا وہ خلیفہ بن سکتا ہے؟ یعنی اتنے امیر ترین صحابی اور پرانے تاجر گھرانہ جن کا تاجر تھا، اسلام میں یہ حالت تھی کہ صرف ایک چادر پہ گزارا کرتے تھے، لیکن بیت المال سے آپ کے لیے 2 چادریں مقرر کی گئی کہ بیت المال سے لباس جاری ہوگا، 2 چادریں، اور جب یہ پرانی ہو جائیں گی تو یہ جمع کروا کے نئی چادریں حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ یہ فیصلہ کر گئے۔ دوسرا، ان کو کھانا پیش کیا جائے گا، دن میں 1 وقت کا کھانا بیت المال کے خرچ سے، بیت المال سے دیا جائے گا، سرکاری خرچ سے، 24 گھنٹوں میں صرف 1 وقت کا کھانا، اور اس کا بھی معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اس درجے کا کھانا جو خلافت ملنے سے پہلے ان کے گھر میں کھایا جاتا تھا، وہ معیار بھی بلند نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز جو بیت المال سے مقرر ہوئی، 1 سواری، کہ اگر سفر کے لیے کہیں جانا ہے تو سرکاری خرچ پہ 1 گھوڑا انہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے بتایا کہ جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو گھر میں نہ کوئی درہم تھا اور نہ کوئی دینار تھا، بالکل گھر خالی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور لاکھوں مربع میل آپ نے فتح کیا،
مال غنیمت آتا رہا۔ آج تو ہمارے حکمران فتح کیا کرنا، پہلے بنگلہ دیش دے دیا، پھر اب کشمیر بھی دے دیا ہے، اور پھر بھی ان کے خرچے نہیں پورے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتوحات کا بازار گرم ہے، شہر کے شہر فتح ہو رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، اور حاکم وقت امیر المومنین دنیا سے جا رہا ہے تو گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات پہ توکل ہے، اور یہ مالی معاملات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کی۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے ابو بکر، تو ہمیں تھکا کے جا رہا ہے کہ ہم تیرے ان فیصلوں پر عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہم سے یہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن حضرت عمر نے بھی پھر اسی طرح خلافت کی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فیصلہ جاری فرما دیا کہ کوئی بھی وزیر یا گورنر اعلیٰ قسم کا گھوڑا نہیں استعمال کرے گا۔ برزون سواری اس وقت اعلیٰ قسم کے گھوڑے پر مشتمل ہوتی تھی، جس کے ساتھ بگھی لگائی جاتی۔ تو آپ نے پابندی لگا دی، کوئی وزیر، کوئی گورنر، چاہے اس کی ذاتی سواری کیوں نہ ہو، اگر اس عہدے پہ آ گیا تو اب اس عہدے پہ آنے کے بعد عام سواری استعمال کرے گا، عمدہ سواری استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت پھر دیکھیں، خلیفۃ المسلمین ہے، نہ کوئی جائیداد بنائی، نہ کوئی مکان بنائے، نہ کوئی پیسہ جوڑ کے رکھا، اور فقر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ آئیے ریاست مدینہ بنائیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسوہ چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق نے جو اسوہ چھوڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ریاست مدینہ کے حاکم اول تھے، آئیے پھر میدان لگائیے اور بتائیے قوم کو کہ وہ کون سی ریاست مدینہ تھی جس کا وزیر اعظم اور صدر مملکت کتنا خرچ لیتے تھے، کیا ان کی سواریاں ہوتی تھیں، کیا ان کا کھانا ہوتا تھا، کیا ان کی رہائش ہوتی تھی۔ پھر آئیے میدان میں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں مالی معاملات کے اوپر آ کے براہ راست کہہ دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کے ان قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے گا اور آیات وراثت کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ یعنی مالی معاملات میں غبن کرنا اور شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرنا، یہ ایک مومن کو ابدی جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ کہ اللہ ایسے بندے کو جو وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں کرتا، اسے یدخل نارا، آگ میں داخل کرے گا، جہنم بھیجے گا، خالداً فیہا، پھر وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ہمیشہ اس میں رہنے کا کیا معنی ہے کہ نہ پھر اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور نہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی، کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ خالداً فیہا کا یہ معنی ہے کہ اب وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اب وہ شفاعت والوں کی فہرست سے بھی خارج ہو گیا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اسے دردناک عذاب ہوگا۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں مالک لم یزل نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 زنا کرنے والی عورت کے بارے میں حکم فرمایا۔ ویسے تو احکام وراثت کے چل رہے ہیں، تو زانیہ عورت کی سزا بتائی جا رہی ہے، اور وراثت کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ دیگر سزا کے ساتھ ایسی عورت جو شادی شدہ ہو اور زنا کی مرتکب ہو، اس کا مال اس کے خاوند کو مل جائے گا، چاہے اس کا حق بیر ہو، وہ بھی خاوند کے حصے میں آئے گا۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، جو تمہاری عورتیں
فوش حرکات کرتی ہیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ لے کے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں ان کے گناہ کی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو ان کو گھروں میں باندھ دو، روک لو، حتیٰ کہ موت ان کو آ جائے، یعنی عمر قید کی سزا انہیں دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے گا۔ عربوں کا یہ قانون تھا کہ جس کی بیوی فوش حرکت کرتی، گناہ کرتی اور پکڑی جاتی تو اسے گھر میں قید کر دیا جاتا اور پھر اس کا سارا مال لے لیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس اقدام پر ایک پابندی لگا دی کہ میں کسی کا دعویٰ کر دینا یا کسی کا الزام لگانا کافی نہیں، بلکہ 4 موقع کی گواہ بھی موجود ہوں۔ جب اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے عمر قید کی، تو کم از کم 4 گواہ ہونے چاہیے جو اس کے گناہ کے چشمدید گواہ ہوں، اور گواہی کی ساری صورتیں مکمل ہوں، تو پھر تم یہ سزا دے سکتے ہو۔ اور فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور حکم نازل فرمائے گا، یعنی یہ فرمایا کہ یہ وقتی حکم ہے، عارضی حکم ہے، اس کے بعد ہم ایسی عورتوں کے بارے میں مستقل حکم نازل فرمائیں گے، لیکن فی الحال 4 گواہ ہوں تو اس عورت کو عمر قید کی سزا تم دے سکتے ہو۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔